وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن مسعود ومسروق في قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون یعنی مواقیت الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالی نے صفات مومنین میں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. تو حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے کہ نمازوں کے اوقات کے مطابق صحیح طریقے سے نمازیں ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے نمازوں کے لیے اوقات معین فرما دی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اسی طرح اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز، اور یہاں لفظ علا ہے، حرف علا، علا صلواتہم. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ علا چونکہ استعلاء کے لیے ہے تو کیا معنی، یعنی نمازوں کے اوقات کے اوپر باقاعدہ وہ مستعلی ہیں، ہر وقت ان کو فکر ہے اور اوقات ان کے تابع ہیں، یعنی ہر وقت ان کو اپنی نمازوں کے اوقات کا لحاظ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز کے اوقات کی تعلیم دینے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آگے 2 دن یعنی 5 نمازیں اور پھر 5 نمازیں، 5 نمازیں اول وقت میں اور 5 نمازیں آخر وقت میں. حالانکہ جبریل علیہ السلام آگے عرض کر دیتے، حضور پاک سمجھ لیتے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام آ کر امام بنے حضرت محمد مصطفیٰ. حالانکہ حضرت جبریل سے شان میرے آقا کا بہت بلند ہے. اسی لیے علماء نے یہاں سے مسئلہ بھی نکالا کہ کبھی مفضول جو ہے وہ فاضل کا امام بن سکتا ہے، کیونکہ جبریل کی شان تو کم ہے، حضور کی شان زیادہ ہے، لیکن جبریل امام بنے. تو مسئلہ نکل آیا کہ کبھی بڑا عالم پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور چھوٹا آدمی آگے نماز پڑھا دے تو نماز ہو جاتی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے پیچھے پڑھی تو آپ نے 5 نمازیں پڑھائیں اول وقت میں. جیسے مثلا اب صبح کی نماز ہے تو عین صبح صادق ہونے کے بعد وقت شروع ہوگی. تو اول وقت تو یہ ہے کہ صبح صادق ہوئی، اذان ہوئی اور نماز جیسے یہاں اول وقت میں پڑھی جاتی. اور آخر وقت یہ ہے کہ غروب شمس، طلوع شمس سے پہلے پہلے نماز پڑھ لے.
کیونکہ طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، تو وہ آخر وقت ہے، وہ اول وقت ہے، تو درمیان میں سارا گویا فجر کا وقت ہو گیا۔ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے مغرب ہے، ابھی آپ نے پڑھی الحمدللہ، تو اب مغرب کا وقت جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک کہ اس کے بعد جو شفق احمر سرخی ہوتی ہے جب وہ ڈوب جائے تو عشاء کا وقت ہو گیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفق احمر کے بعد ایک شفق ابیض ہوتی ہے، پہلے سرخ پھر سفید، وہ جب ڈوب جائے تو عشاء کا وقت ہوگا۔ اور ویسے بھی حضور پاک کو عشاء میں تاخیر پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا کہ مسواک کے بغیر تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی، اور لأمرتہم بتأخیر الصلاۃ وتأخیر العشاء، اور میں یہ بھی حکم دیتا کہ نماز عشاء جو ہے وہ زیادہ دیر سے پڑھا کرو، لیکن میری امت کے لیے مشقت ہوگی، کیونکہ غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، اب سارا دن مزدوری کرے اور عشاء دیر سے ہوگی تو پھر کب سوئے گا بیچارہ، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ آپ کو محبوب یہ تھا کہ عشاء میں تاخیر ہو۔ اسی لیے بعض احمد فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ فرماتے ہیں یحافظون فی اول وقتها، وہ فرماتے ہیں کہ محافظت کا معنی یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرے، آخر وقت کا انتظار نہ کرے۔ اور امام صاحب کے نزدیک آخر وقت میں نماز اس لیے افضل ہے کہ لوگوں میں روز بروز تساہل ہے، سستی ہے، غفلت ہے، تو اگر وقت ملے گا تو زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں آ جائیں گے، اور اگر اول وقت میں ہوگا تو بہت سارے غافل ہیں جو نیند میں پڑے رہیں گے اور جماعت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، اگر اوقات کا خیال نہ کیا جائے تو حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ آدمی آمدن سوتا رہے اور سورج نکلنے سے پہلے ٹکریں مار لے، آدمی آمدن بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اور جب سورج بالکل پیلا ہونے لگا جلدی سے او چلو 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 جی عصر کی نماز پڑھ لیں، تو یہ منافق کی نماز ہے۔ نماز کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کو اس کے اوقات میں ادا کیا جائے اور وقت کا پورا پورا خیال رکھا جائے، اور جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو، اور تمام ارکان کے ساتھ نماز ادا ہو، اور سکون کے ساتھ نماز ادا ہو۔ اگر آپ رات کو مثلاً 20 رکعت نماز پڑھیں لیکن ٹکریں ماریں، بے فائدہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعت پڑھیں لیکن آرام سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ پہ تمہارا غور ہو۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مواقیت الصلاۃ، نمازوں کے اوقات کا خیال کریں۔ وقد قال ابو الضحى والقمة بن قيس وسعيد بن جبير وإكرمة وقال قتادة على مواقيتها وركوعها وسجودها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ صرف اوقات کا خیال نہیں بلکہ رکوع و سجود کا بھی خیال کریں، کہ جب رکوع کرے تو حتی تطمئن راکعا، اور جب تسبیح کہے تو غور کرے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 دفعہ ہے، ورنہ 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، جتنا دفعہ چاہے پڑھے۔ ہاں اگر جماعت ہے اور امام ہے تو اس کو تخفیف کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور نماز اتنی اہم چیز ہے کہ میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے جنگ احد میں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے چہرے مبارک زخمی ہوا، تو اس کے باوجود بھی حضور نے بد دعا نہیں دی، حضور نے دعا فرمائی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے تیرے مقام پیغمبر کے مقام کو، عظمت کو، نبوت کو، رسالت کو نہیں سمجھتے، ہدایت۔ لیکن جنگ احزاب جب خندق کھودی جا رہی تھی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئیں، تو نمازوں کی وجہ سے اتنا غصہ آیا کہ حضور نے بد دعا کی، فرمایا اللہم املا بطونہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے پیٹ بھی اور ان کی قبروں کو بھی جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے میری نماز لیٹ کرا دی، میری نماز میں قضا ہو گئی، داخل ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا اتنا فکر تھا کہ اپنی جان مبارک کے لیے تو بد دعا نہیں کی، لیکن جب نماز میں تاخیر ہوئی تو حضور جلال میں آ گئے اور بد دعا کی، فرمایا اللہ جن لوگوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہماری نمازیں قضا ہو گئیں، اللہ ان کی قبروں کو بھی جہنم کی آگ سے بھر۔ اور اسی طرح میرے محبوب نے رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی آمر الناس بالصلاۃ او کما قال، کہ میں لوگوں کو حکم دوں کہ نماز کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے، لیکن پھر دیکھوں کہ جو لوگ جماعت میں نہیں آئے، حضور نے فرمایا میں حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور ان کے گھروں کو جا کے میں محمد اپنے ہاتھ سے آگ لگا دوں، کہ جو لوگ جماعت میں نہیں آئے، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی، صرف جماعت میں نہیں آئے۔ اس لیے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گھر کے قریب مسجد ہے یا تمہارے کان میں مسجد میں اذان کی آواز پہنچتی ہے تو اس کے بعد اگر تو نماز مسجد میں نہ پڑھے تو گویا تیری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ ہاں اگر کوئی معذوری ہے جیسے بارش ہو گئی یا اللہ معاف کرے جیسے آج کل حالات ہے، خطرہ ہے، بندہ ڈر کے مارے نہیں نکلتا ہے، تو یہ مجبوریاں الگ بات، وہ تو معذوری ہے، وہ تو مجبوری ہے نا۔ اسلام تو اتنی رعایت دیتا ہے کہ معمولی بارش ہو جائے حضور فرماتے اعلان کر دو صلو فی رحالکم، کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، کسی کا پاؤں پھسل جائے، گر جائے، تکلیف ہو، اسلام تو اتنی رعایت کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر مانے نہ ہو تو پھر نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہو، مسجد میں ہو اور اپنے اپنے اوقات میں ہو، اور اس میں کسی بڑے چھوٹے کی رعایت نہ ہو۔ اب جیسے ہمارے دیہاتوں میں تو بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں امام بیچارہ اذان دے کے کھڑا ہے، وہ سردار صاحب آئیں تو نماز کھڑی ہو، اور سردار صاحب گھنٹہ لیٹ ہو گئے تو ہو جائے۔ اگر امام نماز پڑھا دے شام کو، امام کو نکال دیں گے کہ تم نے خان صاحب کا انتظار نہیں کیا، یعنی نماز انتظار کرے، خان انتظار نہیں کر سکتا۔ نماز اس کے لیے روک دی جائے، چاہے نعوذ باللہ وقت چلا جائے، لیکن انتظار کرے خان صاحب آ رہے، ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے حضرت خلیفہ غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پر شریف بھی بہت بڑے بزرگ، جہاں حضرت امروٹی اور حضرت لاہوری، حضرت تھانوی، حضرت سندھی اور بڑے بڑے اجلہ علماء جن کے دربار میں حاضر ہوتے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو نماز کا وقت تھا۔ اچھا، حضرت کو وضو میں وہم ہو جاتا تھا، وضو فرماتے تھے نا، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری، ایک بیماری ہے کہ آدمی کو وسواس ہو جاتا ہے کہ میرا وضو ٹھیک نہیں ہوا، ہاتھ نہیں دھلے اور صحیح نہیں دھلے، وہ بار بار دھوتا ہے۔ تو اصل میں یہ ایک بیماری ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں وسواس قہری، کہ آدمی پر جبرن وسواس مسلط ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت کو نماز میں وضو میں بڑا وہم ہو جاتا تھا، تو بار بار وضو کر رہے ہیں اور بار بار وضو کر رہے ہیں، اور دیر ہو رہی تھی، مغرب کی نماز کا وقت، اور سب کھڑے ہو گئے مصلی پہ نماز شروع کر دی۔ تو ایک رکعت شاید حضرت رحمت اللہ علیہ کی چھوٹ گئی اور دوسری رکعت میں حضرت پہنچ گئے، جماعت میں آ گئے وضو فرما کے۔ اب جب نماز جب ہو گئی تو ان کے جو خلفاء تھے اور مرشدین تھے وہ جناب بڑا گھور گھور کے دیکھنے لگے والد صاحب کو کہ اتنی بے ادبی کی حضرت کی انتظار نہیں کی اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی وہ عالم دین ہے، نماز اللہ کی ہے، فقیر کی نماز نہیں۔ اس نے صحیح فیصلہ کیا کہ وقت پہ نماز کھڑی کر دیں، الٹا اس کو تم اعتراض کی نظروں سے دیکھ رہے ہو جس نے شریعت پہ عمل کیا۔ اچھا یہی سیکھ رہے ہو مجھ سے پیری مرید کہ تمہیں دین کی تعلیم ہی نہیں تو پھر سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ نماز کے اوقات ہیں، وہ عالم دین ہے، کیوں کھڑا رہے؟ وقت ہو گیا، السلام علیکم، خلاص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابھی بکر سے کہو مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، عبد الرحمن ابن عوف مصلی پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے ایک رکعت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے آ کے پڑھی۔ تو نماز ہے، اس میں نہ کسی کی رعایت ہے، چونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کے اوقات کا بھی خیال رکھیں اور رکوع و سجود کا بھی خیال۔ اور میرے جو بھائی جلدی سے اللہ اکبر کرتے ہیں، یہ یقین سے سمجھ لیں کہ ایسی نمازیں 20,000 دفعہ بھی پڑھو تو ادا نہیں ہو، اس سے پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جب پڑھ رہے ہو ادا ہی نہیں ہو رہی۔ کیونکہ حضور کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی اور اس نے آ کے سلام کیا، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، فرمایا دوبارہ لوٹ کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ تو پڑھ کے آ رہا ہے۔ اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس بیچارے نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی، پھر پڑھو نماز، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے تیسری دفعہ نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح آتی ہے۔ تو آپ بار بار تنبیہ فرما رہے تھے کہ اپنی غلطی کا خود احساس کرے، اپنی غلطی کو سمجھے، لیکن وہ نہ سمجھ سکا۔ پھر حضور نے سکھایا کہ اللہ کے بندے جب اللہ اکبر کہو تو تمہیں پتہ ہو کہ کس کی دربار میں کھڑے ہو رہے ہو، آرام سے پڑھو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر، یعنی کہ سبحان اللہ اکبر، یہ کون سی بتائی نماز؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ امام صرف سورت فاتحہ ختم نہیں کرتا، یہ 2 رکعت سنت پڑھ کے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے اس نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے پوری رکعت پڑھ لی، پھر دوسری رکعت پڑھ لی، سورت پڑھ لی اور فاتحہ بھی پڑھ لی، رکوع سجود سب ختم ہو گیا، امام ابھی کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آ جائیں گے 2 رکعت پڑھ کے۔ تو یہ نماز نہیں ہوتی ہے بالکل۔ جب رکوع میں جائیں تو بالکل حتی تطمئن راکعا، اور جب تسبیح کہیں تو اس پہ غور کریں کہ کیا کہہ رہے ہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایک ایک حرف پہ غور کریں، پھر دیکھو کہ نماز میں لطف آتا ہے، حلاوت آتی ہے کہ نہیں۔ یہ کیا پتہ نہیں کیا کر رہا، کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے، تمہاری گاڑی جا رہی ہے، تمہارے بغیر نقصان ہو رہا ہے تو نہ پڑھو نماز۔ یہ کون سا طواف ہے کہ دوڑ رہا ہے اور اس کو ٹکر مار رہا ہے، اس کے نیچے سے نکل رہا ہے، اس کے اوپر سے نکل رہا ہے، عورتوں کو ہاتھ لگ رہا ہے، اس کو جھٹک رہا ہے، یہ کون سا طواف ہے؟ اس سے تو ہم بجائے ثواب کے اب گناہ کما کے واپس آتے ہیں۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے، تو نفلی عبادت کر کے تم عورتوں کو دیکھتے رہو اور لوگوں کو چھیڑتے رہو اور مارتے رہو اور حجر اسود پہ لڑائیاں اور جھگڑے کرتے رہو، کیا فائدہ؟ اللہ کے بندے موقع ملے الحمدللہ، نہیں ملا بسم اللہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس ختم۔ ہم تو اس حکم کے پابند ہیں، اشارے کے پابند ہیں، کوئی پتھر کے چومنے کے پابند تھوڑے۔ آرام سے طواف میں چل رہے ہو، نظر نیچے ہو، دل میں اللہ کی عظمت اور ہیبت و جلال ہو، اور زبان پہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا درود شریف یاد ہے درود شریف پڑھتے رہو، کلمہ شریف یاد ہے کلمہ شریف پڑھتے رہو۔ یہ کوئی کتابیں اٹھا کے دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، جس میں تمہارا دل لگے۔ جب حجر اسود پہ آؤ اس کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور سیکنڈوں میں روکو، یہ نہ ہو کہ دوسروں کی ٹکروں کا ذریعہ بنو کہ پیچھے والے تم سے ٹکرا جائیں اور جو آگے کھڑے ہیں وہ دیوار بن کے کھڑے ہوئے، عورتیں کھڑی ہیں بدن لگ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے طواف کرنے سے تو دور بیٹھ کے کعبہ دیکھتے رہو، زیادہ بہتر۔ تو اس لیے ہمیشہ نمازوں کا خاص خیال کریں، اور سیکھنا ہو نا یہ بڑا آسان ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے مغرب امام کے پیچھے پڑھی، اب انشاءاللہ اللہ نصیب کرے ہمیشہ امام کے پیچھے پڑھیں تو دیکھو بھی
امام کتنی دیر رکوع کرتا ہے؟ امام رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑا ہوتا ہے؟ امام سجدے میں کتنی دیر ہو؟ کم از کم تم اتنی تو لگاؤ. حالانکہ امام کو تو جلدی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیچھے اس کے لاکھوں بندے کھڑے ہیں. امام تو تک، لیکن کم از کم اتنی تو سیکھ لو نا. روزانہ جو 5 دفعہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، سلام پھیرنے کے بعد پھر سنتیں پڑھیں گے، اللہ اللہ تک کریں، معلوم ہوتا ہے کہ پتھر اکھاڑ کے لے جائیں. انا للہ و انا. اچھا ابھی نماز کا سلام پھیریں گے، وہی کھڑے ہو جائیں گے. اللہ، تمہیں نہیں پتا کہ یہ طواف کی جگہ ہے؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ مولوی تمہیں آگے پکڑے؟ اللہ نے عقل نہیں دیا کہ بابا جب سلام پھیرے گا تو ہر آدمی طواف شروع کر دے گا. جب طواف شروع کر دے گا، میں بیٹھا ہوں تو میں رکاوٹ بن رہا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاؤں. یعنی کامن سینس ہے، عقل کی بات ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. لیکن نہیں، وہی بیٹھے اور جلدی کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر اور کہے گا جی کمال کر دیا میں نے، وہاں 2 رکعت پڑھ کے آیا ہوں. کیا کمال کیا؟ سب کا گناہ تیرے سر پہ آیا. کمال نہیں کر دیا تم نے، جتنی نماز میں ثواب لیا تھا اتنی گناہ کما کے آ گئے. اس سے بہتر ہے کہ ہٹ کے کسی بھی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے سکون سے نماز پڑھے. نہ تیرے آگے کوئی گزرے، نہ تیری نماز میں کوئی خلل ڈالے، نہ تیرے رکوع اور سجود میں کوئی خلل ڈالے، نہ تیرے دل و دماغ میں وسوسے آئیں. اب امام سے کہیں آپ طواف میں کھڑے نماز پڑھے، آگے عورتیں گزر رہی ہیں، کوئی اوپر سے گزر رہا ہے، کوئی بیچارہ کھڑا ہے کہ اب اٹھے تو میں گزروں، تو ان سب کے گناہوں کا ذمہ بار تم اٹھا رہے. لیکن کون سیکھتا ہے؟ اللہ ہدایت دے. اس لیے فرماتے ہیں لا مواقیتھا و رکوعھا و سجودھا، نماز کے وقت کا بھی خیال کرو، رکوع و سجود کا بھی خیال کرو. اب مفسر فرماتے ہیں وقد افتتح اللہ ذکر هذه الصفات الحمیدۃ بالصلاۃ واختتمها بالصلاۃ ودل علی افضلیتھا. اب حضور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کی صفتیں جو قرآن میں بیان کی ہیں تو صفتوں کی ابتدا بھی نماز سے فرمائی اور ختم بھی نماز پہ فرمایا. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو پہلے بھی نماز کا ذکر تھا، اور جب مومنین کی صفتوں کو ختم فرمایا تو فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. ابتدا بھی نماز اور ختم بھی نماز، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ نماز کی کتنی افضلیت ہے اور نماز کی کتنی بڑی شان ہے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ الوضوء الا مؤمن. اب میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے، حضور پاک نے فرمایا دین کے عمل پہ قائم رہو، صرف گنتی نہ کیا کرو کہ میں نے 10 طواف کیے یا 10 نفل پڑھی یا 20 رکعات پڑھی ہے. قائم رہو، جمے رہو، تھوڑا عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو. اور فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارا سب سے بہتر عمل جو ہے وہ نماز ہے. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، مومن جو اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا مشى النبي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. وأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار. مومن جو ہے وہ جنت کا گھر بناتا ہے اور جہنم کے گھر کو چھوڑتا ہے. فأما الكافر يهدم بيته الذي في الجنة، جو کافر ہے گویا اس نے اپنی جنت کا گھر چھوڑا اور جہنم کا گھر بنایا، تو اس کا مقام جو ہے پھر وہ بھی مومن کو ملے گا. وروان سعید جبیر حمد علی
یا اوپر بڑے بڑے احرام بنا دیے جائیں تو کوئی جنت مل جائے. اس لیے یاد رکھیں کہ شریعت میں یہ چیزیں حرام ہیں. نہ آپ جالی لگائیں. بعض لوگ یہ لوہے کے کتبے اور لوہے کے بورڈ لگا دیتے ہیں، یہ بھی بالکل منع ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کا قبرستان ہے، علامت کے طور پہ ایک بالشت کے قریب قبر جو ہے زمین سے اونچی ہو تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کر سکے، کوئی قبر کے اوپر چلے نہیں. حضور نے منع فرمایا کہ قبر پر پاؤں سے نہ چلو، قبر پہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، قبر کو سرانہ بنا کے نہ سو، قبر کو سامنے رکھ کے نمازیں نہ پڑھو. بلکہ جب حضرت علی آئے تو آپ نے فرمایا کہ جتنی مکے میں کعبۃ اللہ میں تصویریں ہیں، تماثیل ہیں، اور سب کو مٹا ڈالو، اور جتنی قبریں اونچی بنی ہوئی ہیں آپ نے فرمایا ان کو توڑ کے سب بیتہو زمین کے برابر کر دیا جائے. تو یہ حضور کا حکم ہے، باقی تمہاری مرضی ہے. آج کل تو رواج ہے جی کہ اس کا روضہ اونچا، وہ کہتا ہے میرے پیر کا روضہ اونچا، وہ کہتا ہے میرے پیر کا روضہ اونچا. دعا کرو اونچا وہ ہے جو اللہ کے ہاں اونچا. کہتے جی کہ داڑھی رکھ کے مونچھیں منڈوانا لازم ہے. مونچھیں منڈوانے کا حکم نہیں ہے، کتروانے کا حکم ہے کہ مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. یہ نہیں ہے کہ مونچھ پہ اس طرح پھروا دو، نہیں، مونچھیں نظر آنی چاہیے. لیکن بہرحال جو لوگ یہ بڑی بڑی رکھتے ہیں وہ تو بالکل حرام ہے. میرا عزیز ایک دفعہ تو نہیں کہا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عورت جب سجدہ کرے تو پاؤں ایک طرف نکال کے زمین سے اپنے بدن کو لگا لے تاکہ زیادہ پردہ قائم رہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک عورت اسی طرح سجدہ رکوع کرے جیسے مرد کرتا ہے. تو ائمہ کی تحقیق ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت کا وجود جو ہے وہ قابل پردہ ہے، اسی لیے حکم ہے کہ وہ جتنا نماز پردے میں پڑھے گی، ادب میں پڑھے گی، گھر میں پڑھے گی، حتیٰ کہ گھر کے صحن کے بجائے کمرے کے اندر پڑھے تو زیادہ افضل ہے. کیوں؟ کہ جتنا بدن چھپے اتنا افضل. انہوں نے اس حدیث مبارک سے لیا. باقی تمہاری مرضی ہے. اگر آپ ایک بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں سے حرم کی صفیں اور امام حرم کے حرکات و سکنات آپ کو نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی. لیکن کوشش یہ کریں کہ ڈپٹی کے لیے تو بلڈنگوں پہ چڑھ جاتے ہو نا، اللہ کی نماز کے لیے بھی تو اتر آؤ نا. بھائی روزی کمانے کے لیے دیکھو کہاں کہاں کرینوں میں ٹنگے ہوئے ہیں. یعنی میرے جیسا آدمی تو نیچے دیکھے تو چکر آ جائے. صرف روٹی کے لیے آپ دیکھیں کہ صرف ہم اپنے پیٹ کے لیے اس گرمی کی شدت میں بلڈوزر پہ، کرین پہ اور پہاڑ توڑنے کی مشینوں پہ، اور اس کی ویبریشن مشینیں ہل رہی ہیں، پہاڑ سے آگ نکل رہی ہے، غریب بیٹھا ہے ڈیوٹی کر رہا ہے، روزی ہے. تو پیٹ اگر اتنا عزیز ہے تو اللہ کا حکم عزیز نہیں ہے؟ ڈپٹی اتنی پیاری ہے تو خدا کی بھی تو ڈپٹی دینی ہے نا. اس نے ہمیں پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے. اس نے ہمیں اس لیے تو پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ ہم پیسہ زیادہ کمائیں. اس نے صاف واضح فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہاں مزدوری کرو، رزق کماؤ، حلال کماؤ، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اتنے غافل ہو جاؤ گے اب نماز ہی پڑھ لو جی، کون نیچے جائے، پھر آنے جانے میں وقت لگے گا. باقی ہے نماز کا ہو جانا، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. کہتے جی کہ نماز کا وقت جو ہے اگر ہمارا ہوائی جہاز میں ہو جائے تو نماز کیسے ادا کریں گے اور ہمیں کعبے کا پتہ کیسے چلے گا؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں. بلکہ سعودی ایئر لائن نے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہر اپنے ہوائی جہاز میں باقاعدہ مسجد بنا دی ہے، باقاعدہ جماعت سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے پردے لگا دیے ہیں
اور کم از کم 4 آدمی اکٹھے کھڑے ہو کے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی کے اندر کمپس لگا ہوا ہے جو ہر وقت قبلے کی سمت بھی بتا رہا ہے کہ اب قبلہ یوں، مصلے بچھے ہوئے ہیں، ہر چیز ہے۔ اچھا اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے وہاں جو ہوائی جہاز میں عملہ کام کرتا ہے، ایئر ہوسٹس ہیں یا وہاں مرد ہیں، ان کو آپ کہیں کہ جی ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو 1 منٹ میں وہ کیپٹن سے پوچھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا قبلہ اس سمت میں ہے، آرام سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اچھا باقاعدہ جگہ ہوتی ہے جہاں کھانا وغیرہ سرو کر لیتے ہیں، وہاں جگہ ہوتی ہے، اگلے سیٹوں میں بھی جگہ ہوتی ہے، جہاں ایمرجنسی ڈور ہے وہاں بھی جگہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے، ہمیشہ الحمدللہ ہم سفر کرتے ہیں تو نمازیں باقاعدہ جہاز میں پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ہوائی جہاز اگر خدا نہ کرے نہ پڑھ سکیں تو پھر اترنے کے بعد قضا کرنی ہوگی، پھر اور تو کوئی حل نہیں نا آپ کے پاس۔ باقی یہ کہنا کہ اب کعبے کا پتہ کیسے چلے گا، اب یہ باتیں پرانی ہو گئی بھائی، اب تو گھڑیاں آ گئی ہیں ہاتھ میں باندھنے، ہر نماز پہ آپ کو الارم بھی دے گا، کعبہ بھی بتائے گا کدھر ہے۔ اب تو کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، اب تو بہانے ہیں کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے۔ اچھا اور ظہر عصر کی نماز ہے تو ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہاں وقت ہو جائے تو جتنے میں پڑھ لیں، یعنی اگر نہیں تو جہاز میں پڑھ لیں، نہ پڑھیں تو پھر اتر کے پڑھنا، قضا پڑھنا۔ کہتے جی کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں اور سری نمازوں میں، یعنی فجر، مغرب، عشاء اور ظہر عصر میں فاتحہ پڑھے۔ حنفی حضرات کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مقتدی کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے نہ پڑھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جہری نمازیں ہیں جس میں امام قرآن پڑھ رہا ہے زور سے اور تم سن رہے ہو تو نہ پڑھو۔ جو سری نمازیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان میں پڑھ لے تو مستحب ہے، یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے، کہتے ہیں کہ مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جو امام کی قرات نہیں سن رہے وہ پڑھ لے۔ تو اس لیے یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے میرا بھائی، دونوں کے پاس احادیث رسول اللہ ہے، اور الحمدللہ اللہ دونوں کی نمازیں قبول فرمائے، بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑے۔ ایک دفعہ انڈیا میں انگریز کا جب حکومت تھی، مسجد میں لوگ لڑ پڑے، کچھ کہیں آمین زور سے کہو، کچھ کہیں آمین آہستہ کہو، لڑائی ہو گئی، سر پٹبل ہوا، پولیس نے پکڑا، مقدمہ ہو گیا، چلان ہو گئے، کیس کورٹ میں چلا گیا، جج انگریز تھا۔ اس نے جب دونوں کے دلائل سنے تو فیصلے میں لکھا کہ میں نے جہاں تک دلائل سنے ہیں، آمین بالجہر جو ہے زور سے کہنا یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، اور آمین بالسر جو ہے آہستہ کہنا یہ بھی ثابت ہے، لیکن شر والی آمین کسی جگہ ثابت نہیں، اس لیے ان کو 6 مہینے جیل دے دیا۔ انہوں نے کہا بھی زور سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، جو ایسا کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، پھر جھگڑا کس بات کا؟ بعض کے نزدیک وہ افضل ہے، بعض کے نزدیک وہ افضل ہے، لڑائی کس بات کی؟ جو حضرات کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کے پاس بھی حدیث مبارک ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، اور جو نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، وہ کہتے ہیں اذا قرأ مطلق ہے، یہ تو نہیں جب زور سے پڑھے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مثال کے طور پر اگر امام ظہر کی نماز میں ایسی صورت پڑھ لے جس میں سجدہ تلاوت ہے، امام جب سجدے میں جائے گا تو مقتدی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ہاں جی، تو مقتدی نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے، کیوں جائے؟ دیکھو نا، سجدہ تلاوت کب ہوتا ہے کہ یا تم وہ آیت خود
تلاوت کرو یا سنو. اب نہ تم نے تلاوت کی ہے نہ تم نے سنی ہے، تم کیوں سجدے میں جاؤ؟ تم کھڑے رہو، کرنے دو امام کو. تو مانا یہ ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے. گو ہم نے نہیں پڑھا لیکن امام نے تو پڑھا ہے نا. اچھا، اسی طرح اگر امام سے غلطی ہو جائے اور وہ سجدہ سہو کرے تو ہم سجدہ سہو امام کے ساتھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہمارا کیا گناہ ہے؟ کرتا ہے. ہم نے تو غلطی ہی نہیں کی، ہم کیوں سجدہ سہو کریں؟ تو عقل کریں تو معلوم ہوا کہ اس کی غلطی ہم سب کی غلطی ہو گئی. تو اس لیے باقی 1400 سال سے تم نے یہ مسئلے حل نہیں کیے، اب بھی حل نہیں ہوں گے. میں درخواست یہی کروں گا کہ اب امت کو مت لڑاؤ. اب دشمن کا مقابلہ ہے، وہ تمہارے قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں، اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی نبوت کو چیلنج کر رہے ہیں. کبھی اسلام کو سیکولر بنا رہے ہیں، کبھی اسلام کے ساتھ سیکولرزم کا بورڈ لگوا رہے ہیں، کبھی اسلام کو لبرل بنا رہے ہیں، کبھی اسلام کی شکلیں بگاڑ رہے ہیں، اور ہم ابھی تک انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتے جی کہ پہلے تفسیر عثمانی چھاپی گئی، اس کے بعد تفسیر حافظ جوناگڑھی صاحب چھاپی گئی. تو ساری زندگی ایک عالم کی تھوڑی چھپتی ہے، کبھی وہ چھپ گئی کبھی وہ چھپ گئی. اس میں کیا جھگڑا ہے بھائی؟ اللہ کے بندے، ہر دور میں ہر تفسیر کو موقع دیا جاتا ہے. کہتے جی کہ ہمارے پاکستان میں ایک فرقہ ہے جو حضور کے جوتے کا نقشہ بنا کے اس پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی. انتہائی گناہ ہے. پہلی تو یہ ہے کہ انہوں نے حضور کا جوتا مبارک دیکھا ہی نہیں ہے، اندازہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کی شان یہی ہے کہ نبی کے جوتے پہ لکھ دیا جائے. ادھر کہتے ہو کافروں نے قرآن کی توہین کی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں لوگ اعلان کرواتے ہیں مسجدوں میں کہ فلاں مر گیا ہے جنازے کے لیے. تو اب کیا کریں؟ وہاں اور ذریعہ جو نہیں ہے اعلان کا، اب ٹی وی تو نہیں ہوتی ان کے پاس، نہ ٹیلی ویژن ہے. کریں غریب کیا؟ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جنازے میں آ جائیں، ہمسایوں کو پتہ لگ جائے، اس کی تعزیت کے لیے جائیں، گھر جائیں. کوئی حرج نہیں. کہتے جی کہ امام صاحب اگر نہ ہوں تو مؤذن نماز پڑھاتا ہے. تو مؤذن بھی مسلمان ہے کیا ہے؟ امام صاحب ٹھیکیدار ہیں؟ یعنی وہ نہ آئے تو ہم جماعت ہی چھوڑ دیں؟ اچھی بات ہے. نہ امام صاحب بیمار ہو جائیں یا نہ آئے یا کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ عجیب لوگ ہیں بس. انا للہ و انا الیہ. ہاں، ایک ہوتا ہے کہ آدمی مثلا مؤذن ہے، داڑھی منڈاتا ہے، تو اس کو امام نہ بنائے، بالکل جائز بات ہے. بلکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ داڑھی منڈا تو اذان بھی نہ دے. کہتے ہیں جی کہ کوئی امیر آدمی اپنی غریب بہن کو 10 لاکھ زکوٰۃ کی مد میں دے دے، بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ اتنا زکوٰۃ نہ دو کہ پھر وہ خود صاحب زکوٰۃ بن جائے. اتنا دو نا جتنا اس کی ضروریات پوری کرے. آپ نے مکان دینا ہے بہن کو، ضروری ہے زکوٰۃ کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے، ویسے بنا کے دے دو بہن کو. اللہ نے جب پیسہ دیا ہے تمہیں. بہرحال بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، زکوٰۃ کے پیسے سے مکان بنا کے نہیں دے سکتے ہو. ہاں، بہن کو پیسے دے تو وہ جانے اس کا کام جانے، مکان بنائے، بچوں کو دے، جہاں مرضی آئے کرے، اس کا ملک کرو. جب تک وہ مالک نہ بنے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور زکوٰۃ نہ مکان پہ لگ سکتی ہے، نہ مسجد میں لگ سکتی ہے، نہ مدرسے میں لگ سکتی ہے، نہ کسی ہسپتال بنانے میں لگ سکتی ہے. ہاں، طلباء پہ لگ سکتی ہے.
ہسپتال میں دوائیں زکات سے دے سکتے ہو، غریبوں کا علاج زکات سے کر سکتے ہو، لیکن ہسپتال کی بلڈنگ پہ زکات نہیں لگا سکتے ہو۔ اگر دم پڑ جائے کوشش تو یہ کریں کہ جتنا جلدی ادا ہو، لیکن اگر مجبوری ہے کوئی بات نہیں، دیر سے بھی آپ دے سکتے ہیں، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد۔ اپنے ملک میں بھی چلے جائیں، وہاں سے کسی کو پیسے بھیج دیں، وکیل بنا دیں کہ بھائی تم جا کے میری دم دے دو۔ نفلی طواف اسی طرح ہے جیسے فرضی طواف ہے، طواف کی کوئی شکلیں الگ نہیں ہوتی، طواف ایک ہے، نفلی ہو یا طواف زیارت ہو یا طواف الوداع ہو۔ کہتے جی عصر کے درمیان لائن بناتے ہیں حجر اسود کے بوسے کے لیے، اسی طرح ہر اس وقت رش کم ہوتا ہے، جب رش زیادہ ہو تو مسلمان لائن نہیں بنا سکتا۔ مسلمان اگر لائن بنانا سیکھ جائے نا، کل کافر ہار جائے۔ جس دن مسلمانوں میں ڈسپلن آ گیا، تنظیم آ گئی، اسی دن کفر اپنے بالکل سلنڈر ہو جائیں گے، وہ مان لیں گے کہ ہم ہار گئے۔ لیکن ان کو پتا ہے کہ ہمارا مسجدوں میں جھگڑا ہے، فاتحہ پہ جھگڑا ہے، آمین پہ جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو ہم کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کے خون ریزیاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ ایمان سے کہیں کتنا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور پولیس والا پہرا دے رہا ہے۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں، پہلے کھڑے جی تلاشی دو، پہلے نمازی کھڑا ہے بیچارہ، تلاشی دے، پھر اندر، جب اندر چلے گئے اب تالا لگا دو، باہر پولیس والا کھڑا ہے۔ اور ہندوؤں کے ملک میں مسلمان آزادی سے نماز پڑھتا ہے، کوئی پہرا نہیں۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں، ٹھنڈے دل سے کہ بھی ہندو ملک ہے، ہندو حکومت ہے، ہندو انتظامیہ ہے، تمام اختیارات ان کے پاس ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، عید کے میدان بھرے ہوئے ہیں، اور جناب ماشاءاللہ، یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں ان مسلمانوں کے جذبے پر کہ ان کا کتنا جذبہ ہے کہ ہم اگر کبھی جاتے ہیں نا جی تو وہاں جتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں اتنے بڑے پاکستان میں کبھی نہیں ہوتے۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں کا مسلمان جو ہے اس کو اتنا جذبہ ہے، اتنا جذبہ ہے کہ کسی بڑی سی بڑی مسجد میں ہمارا جلسہ رکھے نا، الحمدللہ مسجد ہی پوری ہوتی، سڑکوں پہ مخلوق ہوتی ہے اور باہر مخلوق اور چھتوں پہ مخلوق ہوتی ہے بیچاری، اور کہاں کہاں اور مجال ہے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پہرا ہو، کوئی سیکورٹی، کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور ہم مسلمان ملک ہیں جناب، مسجد میں نہیں جا سکتے۔ القرآن لفظ، معنی، نام، مجھے نہیں پتا آپ کا کیا مقصد ہے، میں نہیں سمجھتا یہ باتیں، یہ کسی پیر سے پوچھو کہ باطنی معنی کیا ہے اور نقوش کیا ہے اور لفظ کیا ہے، اندر کیا ہے، باہر کیا ہے۔ یہ اندر باہر کا ان کو پتا ہوتا ہے، مولویوں کو کیا پتا، ہم تو سیدھے سادے شریعت میں چلنے والے لوگ۔ بہرحال اگر کسی شادی شدہ نے بدفعلی کی اور بھاگ گیا، توبہ کرے، اللہ قبول کر لے، اللہ چاہے تو شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اچھا اگر اس پہ حد نافذ ہو گئی، اللہ چاہے تو خود بھی سزا دیں، ورنہ دنیا کی سزا کافی ہے۔ حتیٰ کہ ایک کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لقد تابت توبتن، ایک عورت تھی، اس کو رجم کی سزا ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 بندوں میں تقسیم کی جاتی تو سب کو جنت لے جاتی۔ بعض آدمی خود کو بزرگ دیندار سمجھنے کی وجہ شرعی طریقہ کچھ ماننے کی طرح پتہ نہیں چھوڑے کہ مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، جب سمجھ ہی نہ آئے تو جواب کیا دے سکتا ہوں۔ اگر مسلمان کسی جگہ فوت ہو گیا
اب اس کو اس ملک سے دوسرے ملک میں لے جانا ہے اور اس کے بناتے ہیں، صندوق بنتا ہے، ایئر ٹائٹ تابوت بناتے ہیں. اگر اس میں قبلے کی طرف رخ نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ قبر میں جب آئے تو رخ قبلے کی طرف ہو. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان کا رخ کہاں کریں گے؟ جن بیچاروں کے سر کے بھی 20 ٹکڑے ہو جاتے ہیں ان کا رخ کس طرح کرو گے؟ جن کے بدن ٹکڑے ہو جاتے ہیں لوتھڑے اٹھا اٹھا کے بیچارے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا کرو گے؟ جو کچھ ہے اللہ پہ چھوڑے. کہتے جی کہ اگر ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کی نیت کر کے میں نے نماز پڑھی، لیکن فرض نماز کھڑی ہو گئی، تو اب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اور نماز میں شامل ہو جائیں، اور نماز کے بعد باقی 2 رکعت جو چھوڑی تھی نا اس کو دوہرا لیں. بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. اگر میں عمرہ پاکستان سے آ کے کر چکا ہوں، لیکن میں اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہوں تو گھر سے نہیں کر سکتے، لازماً مسجد عائشہ جانا ہوگا یا جعرانہ جانا ہوگا، حدود حرم کے باہر. وہاں سے نیت کر کے آئیں گے، پھر طواف کریں گے، صفا دوڑیں گے، بال کٹائیں گے، بال نہ ہوں تب بھی اس طرح پھروائیں گے. ہمارے سامان کراچی سے سیدھا جدہ آ گیا. ہم بعد میں دبئی قاہرہ سے ہوتے ہوئے جدہ آئے، احرام نہیں باندھ سکے، بالکل دم پڑ گئی جناب. دبئی اتنی بڑی جگہ ہے، آپ کو احرام نہیں مل سکا. قاہرہ اتنی بڑی جگہ ہے، آپ کو احرام نہیں مل سکا. 2 چادریں اور لے لیتے. اچھا نہ لیتے 2 چادریں، قمیص اتار کے بنیان اتار کے شلوار میں بیٹھے رہتے، لبیک اللہم لبیک. جب جدہ اترتے چادر باندھ لیتے. جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو خود عمرہ اور حج نصیب کرے. آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. حالت احرام میں نے کسی کو برا بھلا کہا، برا بھلا بغیر احرام کے بھی کہنا حرام ہے، اور احرام میں تو ڈبل حرام ہو گیا. بہرحال علاج کیا ہے؟ استغفار کرو، اللہ پاک گناہ معاف کرے. اگر ایک آدمی نے 3 یا 4 طواف کیے تو بعد میں ہر طواف کی 2 رکعت پڑھنی ہوں گی. کہتے جی کہ رمضان کے مہینے میں نماز تراویح میں جو ختم قرآن ہوتا ہے بالکل سنت ہے. بعض لوگ اگر 3 دن میں ختم کریں وہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں ان ساری چیزوں کا فکر کیوں پڑا ہوا ہے کہ کوئی قرآن پڑھتا ہے تمہیں تکلیف ہے، کوئی 3 دن میں ختم کرے تمہیں تکلیف ہے، کوئی گانا سنے تو اس کا تو کبھی نہیں مسئلہ پوچھا تم نے کہ جی جو رمضان میں فلم دیکھتے ہیں، رمضان میں گانا سنتے ہیں، رمضان میں گھروں میں ڈرامے لگاتے ہیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، یہ مسئلہ تو تمہیں کبھی نہیں کھٹکا. کھٹکتی تمہیں صرف عبادت ہے. اگر کوئی بندہ کسی بہانے قرآن میں لگا ہوا ہے خدا کا شکر کرو یار. کوئی 3 دن میں پڑھ رہا ہے، کوئی 6 دن میں. کیوں؟ بعض قاری ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت دنیا سننا چاہتی ہے تو وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ 3 دن یہاں پڑھ لیا، 3 دن اور علاقے میں چلے گئے، 3 دن اور علاقے میں چلے گئے، 3 دن اور علاقے میں چلے گئے، تاکہ ہر جگہ ان کا فیض پہنچے. اور ان کے حسن قرات کی وجہ سے ہزاروں لوگ مستفید ہوتے ہیں. تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آخر کوئی دین کا کام کرے تکلیف ہے. اچھا 2 سال 4 سال نوکری پہ آئے ہوئے ہیں، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ یہ مسئلہ کبھی نہیں پوچھیں گے. اچھا جی اگر جماعت کے ساتھ چلے پہ چلا گیا بیوی چھوڑ کے تو جائز ہے؟ یہ جو 4 سالہ کنٹریکٹ پہ آیا ہوا ہے یہ جائز ہے؟ خدا کے بندے کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے
کہ ہمارے دماغوں میں صرف دین کا کام کھٹکتا ہے. کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے خدا کا شکر کرو. کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی تدریس کر رہا ہے، کوئی تعلیم دے رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی قرات پڑھا رہا ہے، کوئی بچوں کو حفظ پڑھا رہا ہے، کوئی نادرہ پڑھا رہا ہے، مسجدیں آباد کر کے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، خدا کا شکر کرو. اگر ان میں کوئی غلطیاں ہیں، وہ بھی تو بندے ہیں نا، کوئی فرشتے تو نہیں اترے زمین پہ آئے ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں. میں نے بیٹا اور بیٹی گود لیا ہے، اب وہ جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادی اس میں، ہاں اگر وہ بیٹا کسی اور کا تھا، بیٹی کسی اور کی تھی، تو اب جوان ہو گئے، شادی کر سکتے ہو، کیوں وہ کوئی بہن بھائی تھوڑے ہیں. ہاں اگر تم نے ان کو کٹھا دودھ پلایا ہے تو پھر وہ بہن بھائی تو بن جائیں گے، اگر نہیں تو وہ بہن بھائی نہیں ہے، شادی کر سکتے، اپنی دوسری اولاد سے بھی شادی کر سکتے ہو، تیرے حقیقی بیٹے تھوڑے ہیں. کہتے جی کہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں جب سوالوں کا جواب دیتے ہیں. سوال جو ایسا کرتے ہو، جیسے میں نے ابھی پوچھا ہے نا کہ سوال جب ایسا کیا جائے کہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، 3 دن میں پڑھتے ہیں، 10، اللہ کے بندے پڑھ تو رہے ہیں، خدا کا شکر کرو کہ پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ آتے ہیں. ورنہ سنت یہ ہے کہ پورا مہینہ آپ پڑھیں اور مہینے میں 1 دفعہ قرآن کا ختم کرنا، اور حضور نے فرمایا زیادہ سے زیادہ جلدی کرو تو 3 دن میں کرو، اس سے پہلے نہ ہو. چھٹی کاٹ کے آیا ہوں، میری رہائش مکے میں ہے، 3 سال سے احرام مسجد عائشہ سے باندھا تو ہر سال کی ایک دم پڑ گئی. مکے میں رہنے سے شریعت معاف ہو جاتی ہے. لفظ حضور جو ہے اس سے اگر حاضر ناظر کا معنی لیا جائے تو بالکل غلط ہے. بہرحال کہتا جی ایئرپورٹ لاہور سے میں نے احرام تو باندھ لیا، نفل بھی پڑھ لیے، لیکن نیت رکھی تھی کہ میقات پہ جب پہنچوں گا تو عمرے کی نیت اور تلبیہ شروع کروں گا، مگر سعودی ایئر لائن کے میقات کا اعلان نہ کرنے کی وجہ سے معلوم نہ ہوا، اور لوگوں کی دیکھا دیکھی جہاز اترنے سے آدھا گھنٹے پہلے نیت کر دی، بالکل ٹھیک ہو گیا عمرہ آپ کا. یہ ہو نہیں سکتا کہ سعودی ایئر لائن اعلان نہ کرے میقات کا. آپ نے پھر لوگوں کو کیوں دیکھا حرکت کرتے ہوئے؟ انہوں نے اعلان سنا ہوگا تو انہیں نہیں سنا ہوگا، ورنہ لوگ کیوں حرکت کر رہے تھے جہاز میں؟ پاگل ہو گئے بیٹھے بیٹھے. زمزم میں چائے بنا سکتے، ہاں جی بالکل چائے بنائیں، پئیں، جو مرضی ہے کریں، پانی ہے نا اور کیا ہے. باقی علماء فرماتے ہیں کہ جب دوسرا پانی ملے تو اس کو جتنا ادب و احترام سے استعمال کریں زیادہ فائدہ. ورنہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمزم کے پانی کو آگ پہ کیسے چڑھائیں. اللہ کے بندے کچھ بھی نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تو پانی نہیں تھا، تو آپ کھانا کس چیز سے پکاتے تھے؟ آپ شکار کھیلنے کے بعد گوشت کس چیز میں بناتے تھے؟ آپ غسل کس چیز سے فرماتے تھے؟ زمزم سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی. یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی. یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا.
اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعصرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، ان کا مستقبل روشن فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجاہدین فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جس زمین میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ بلد اللہ الامین اور حرمین الشریفین